बाउंड्रीज हैं, लेकिन खुदा के लिए और रूह कुद्स के लिए नो बाउंड्रीज। खुदा का बाउंड्री हर जगह पर, जहां पर आप चाहेंगे, जहां पर आप ईमान रखेंगे, वहीं पर आपके लिए वो जारी हो जाएगा, उसका मसा जारी हो जाएगा, उसकी आग जारी हो जाएगी। हालेलुया। तो आप जहां पर भी मौजूद हैं, आप हमारे साथ रूह में ईमान में एक हो जाएं। और अभी आप खुदा का कलाम सुनने वाले हैं, तो इस कलाम के वसीले से आप अपने आप को तैयार करें, ताकि जब हम इसके बाद मिलकर दुआ करते हैं तो आप जहां पर भी मौजूद हैं वहीं पर खुदा का पाक रूह आप पर नाज़िल हो। हालेलुया। याद रखें, इंसान के लिए हदूद है, इंसान के लिए बाउंड्रीज हैं, लेकिन खुदा के लिए और रूह कुद्स के लिए नो बाउंड्रीज। खुदा का पाक रूह हर जगह पर, जहां पर आप चाहेंगे, जहां पर आप ईमान रखेंगे, वहीं पर आपके लिए वो जारी हो जाएगा, उसका मसा जारी हो जाएगा, उसकी आग जारी हो जाएगी। हालेलुया। आइए सब खुदा की हुजूरी में दुआ करना शुरू करें। और इस वक्त सब अपने लिए खुदा मुझसे कलाम मांगे। रिपोर्ट हो मेरी संधर्मान तो से के सोला बारा कंजोला रबा रब्बुल बुद्धि संधर्मान छौला राता कंसी बोलो रबा रब्बा बन हो दोबरी ने बियन सोखुर अंतमान चोला रबा। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के बाबरकत दिन के लिए, जो खुदा तेरी अजीम मोहब्बत, वफादारी और खुदा वादों के पासदारी का दिन है, कि जब तूने अपने वादे को पूरा करते हुए अपने पाक रूह को खुदा ईमानदारों पर नाज़िल किया, ताकि खुदा हमेशा के लिए तेरा पाक रूह ईमानदारों का जो जमीन पर खुदा तेरे नाम लेने वाले हैं उनका अबदी साथी बन जाए। हम खुदा यीशु तेरा शुक्र करते हैं कि तूने इसके लिए अपनी जान कुर्बान की, अपना फिदिया दिया, और खुदा तूने हमारे लिए आसमानी बरकतों और रूह कुद्स के लिए खुदा तूने दरवाजा खोल दिया। खुदा यीशु हम तेरा शुक्र करते हैं। और आज जब हम खुदा पूरी दुनिया में मुकद्दसी मिलकर इस बाबरकत दिन को याद कर रहे हैं, तो खुदा आज जहां जहां पर भी तेरे लोग इस ईमान के साथ इस दिन में इकट्ठे हैं, जमा हैं, हर जगह पर खुदा तेरा रूह कसरत से नाज़िल हो, रूह कुद्स की आग जोर से नाज़िल हो, रूह कुद्स की वही तेज हवा सन्नाटे की मानक यीशु के नाम से उन तमाम हाउसेस को, उन तमाम चर्चेस को फुलफिल करे यीशु के नाम से। मन छोटी बात तो समय दोला भी रखे सो, और खुदा हर जगह पर तेरा आदर ठहरे, तेरी कुदरत यीशु के नाम से हर जगह को फुलफिल करे। जहां जहां पर भी ईमानदार मुकद्दसी आज तेरे जलाल के लिए जमा है, खुदा तू हमें भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। पाक रूह तू जो हमारा साथी है, हमारा मददगार है, खुदा तुम्हारी मदद कर, रहनुमाई कर, ताकि हम आज तेरी हजूरी, तेरी मामूली, तेरे मसा का तजुर्बा अपनी जिंदगी में हासिल करें। आज बहुत सारे लोग पाक रूह से भर जाए। आज खुदा यीशु तू जो रूह कुद्स में बपतिस्मा देने वाला है, आज तू बहुत सी जिंदगियों को रूह में बपतिस्मा देकर अपना जलाल ज़ाहिर कर, अपने खादिम के साथ हो। खुदा दुआ है तो अपने जलाल को हासिल कर, खुदा यीशु के नाम से। आइए तालियों के साथ खुदा के पाक को हम वेलकम कहेंगे। तो आज हम खुदा के कलाम में से रूहुल कुद्स के नज़ूल के मुतालिक सीखेंगे। तो रूहुल कुद्स खुद खुदा है। जिस तरह से बाप खुदा है, जिस तरह से बेटा खुदा है, उसी तरह से रूहुल कुद्स भी खुदा है, और सलूस से मुकद्दस का तीसरा हुक्म या तीसरा रुकन है। हालेलुया। यहाँ उसके नज़ूल का बयान किया गया है। अमाल की किताब का दूसरा बाब रूहुल कुद्स के नज़ूल का बयान करता है, और ये रूहुल कुद्स का हतमी नज़ूल है, उसकी फाइनल कमिंग है, हतमी नज़ूल है। इससे पहले खुदा का पाक रूह पुराने अहद के लोगों पर, नबियों पर आता रहा, लेकिन आर्जी तौर पर खास मकासद के तहत आता रहा। लेकिन जैसे ही वो मकसद पूरा होता, खुदा का पाक रूह वापस उनकी जिंदगियों में से चला जाता
لیکن روح القدس کے نزول کا وہ دن جو عید پینتیکوست کے موقع پر ہوا، یہ پاک روح کا حتمی نزول ہے۔ اس دن حتمی طور پر خدا پاک روح دنیا میں اپنی خدمات کو انجام دینے کے لیے موجود ہوا۔ ہلیلویا۔ تو آج ہم مل کر روح القدس کے نزول کے اس بابرکت دن کو یاد کریں گے۔ اس میں پہلی بات، روح القدس کے نزول کا موقع کیا تھا؟ جب روح القدس نازل ہوا تو اس وقت کیا موقع تھا، کیا اوکیزن تھا، کیا خاص دن تھا؟ تو اس کو ہم دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دو طرح کے مواقع ہو سکتے ہیں۔ پہلا، ظاہری طور پر یہ عید پینتیکوست کا موقع تھا۔ یہ وہ دن تھا جب یہودی قوم عید پینتیکوست سیلیبریٹ کر رہی تھی، اور یہ عید جو تھی ان تین اہم یہودی عیدوں میں، اسرائیلی عیدوں میں سے ایک تھی جو ان پر ماننا فرض تھی۔ اور یہ عید جو ہے یہ شریعت کے دیے جانے کی یاد میں منائی جاتی تھی، اور اس عید کو مختلف ناموں کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے خدا کے کلام میں۔ اس کو ہفتوں کی عید بھی کہتے ہیں، اور پھر پہلے پھلوں کی عید بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایسی عید تھی، بلکہ جو باقی عیدیں تھیں ان میں بھی، اور اس عید پر بھی ہر یہودی مرد کے لیے فرض تھا کہ وہ یروشلم میں آ کر جماعت کے ساتھ مل کر یہ عید سیلیبریٹ کرے۔ اور جب پوری دنیا میں سے یہودی وہاں پر موجود تھے، اور ہم جب 5ویں آیت سے 12ویں 13ویں آیات تک دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا میں سے 15 اقوام میں سے لوگ وہاں پر موجود تھے، یعنی پوری دنیا میں سے یہودی لوگ جو مختلف زبانیں، وہاں کی نیشنل جو لینگویجز تھی، جو نیٹو لینگویجز تھی، وہ وہاں پر بولتے تھے، وہ وہاں پر موجود تھے۔ تو یہ اس وقت یہ کام ہوا کہ پاک روح نازل ہوا۔ دوسری، روحانی طور پر روح القدس اس وقت نازل ہوا جب ایمانداروں کا اجتماع ہوا تھا، جب ایماندار آپس میں مل بیٹھے تھے، جمع ہو کر وہ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت خدا کا پاک روح نازل ہوا۔ تو روحانی طور پر یہ اس وقت نازل ہوا جب یہ ایماندار ایک جگہ پر جمع تھے۔ یہ ایماندار جو کوئی 120 لوگوں کی جماعت تھی، آپ ان کے بارے میں پہلا باب دیکھیں، اور اس کی 12ویں آیت سے 14ویں آیت تک، اور پھر 15ویں آیت میں ان کی جو تعداد ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، لکھا ہے 15ویں آیت میں، اور انہی دنوں پطرس بھائیوں میں جو تخمیناً 120 شخصوں کی جماعت تھی، کھڑا ہو کر کہنے لگا۔ یہ 120 ایماندار تھے، وہ ابتدائی شاگرد تھے جو اس وقت جمع ہوئے تھے، اور ہم نے جو حوالہ تلاوت کیا اس میں بھی دوسرے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب، یعنی وہ 120 لوگ، وہ 120 شاگرد ایک جگہ پر جمع تھے۔ ظاہری طور پر یہ عید پینتیکوست کا موقع تھا، اور روحانی طور پر یہ کلیسیا یا ایمانداروں کے مجمع کا دن تھا، اجتماع کا دن تھا، جس دن خدا کا پاک روح نازل ہوا۔ اور ہم خدا کے کلام کو دیکھیں تو اس دن یہ 120 ایماندار مل کر کیا کر رہے تھے؟ جمع ہو کر وہاں پر کیا کر رہے تھے؟ اول وہ خدا اور یسوع مسیح کے وعدے کا انتظار کر رہے تھے۔ ہاللیلویا! کیونکہ خدا یسوع مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے ان کو کہا تھا، پہلا باب اس کی 4 آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں، لکھا ہے، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدے کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ ہاللیلویا! سو خدا یسوع مسیح نے ان کو کہا کہ وہ خدا کے باپ کے وعدے کے انتظار میں وہاں پر ٹھہرے رہے، اور وہ وہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے اور خدا کے وعدے کے پورے ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ اور پھر دوسرا، وہ وہاں پر جو کام کر رہے تھے وہ وہاں پر مل کر دعا کر رہے تھے۔ پہلا باب اس کی 14ویں آیت کو دیکھیں تو لکھا ہے، یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دن ہو کر دعا میں مشغول رہے۔ یہ 120 شاگرد وہاں پر بیٹھ کر دعا کر رہے تھے، خدا کے کلام کے پورے ہونے کا
साथ ये बड़ी तड़प के साथ दुआ कर रहे थे, बड़े गहरे तौर पर, बड़ी उम्मीद के साथ, बड़ी जान फशानी के साथ, रूहानी जोश के साथ ये लोग दुआ में ठहरे हुए थे। और तब क्या हुआ कि तब रूहुल कुद्स नाज़िल हो गया। हालेलुया। आज भी जब इस तरह की गैदरिंग होती है, आज भी जब इस तौर पर ईमानदार इकट्ठे होते हैं, जमा होते हैं और मिलकर वो खुदा के कलाम के पूरा होने का इंतजार करते हैं, खुदा के कलाम पर ईमान रख के वो दुआ में ठहरते हैं, आज भी जब ईमानदार और मुक़द्दसीन मिल जाते हैं तो खुदा का पाक रूह आज भी उसी तरह से नाज़िल होता है। याद रखें कि पुराना अहदनामा हो या नया अहदनामा हो, जब जब भी और जहां जहां पर भी ईमानदार सादिक खुदा के लोग, दीनदार लोग, रास्तबाज लोग इकट्ठे होंगे, वहां वहां पर खुदा अपनी बरकतों को जारी करेगा, खुदा वहां पर अपनी बरकतों को नाज़िल करता है। ज़बूर 133 को हम देखें तो वहां पर खुदा का कलाम क्या कहता है, देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बहन मिलकर रहे। ये उस बेशकीमत तेल की मानंद है जो सर पर लगाया गया और बहता हुआ दाढ़ी पर यानी हारून की दाढ़ी पर आ गया, बल्कि उसके पैराहन के दामन तक जा पहुंचा। या हरमोन की ओस की मानंद है जो सयून के पहाड़ों पर पड़ती है, क्योंकि वहीं खुदावंद ने बरकत का यानी हमेशा की जिंदगी का हुक्म फरमाया। हालेलुया। और उस जगह पर जहां पर भाई मिल बैठते हैं वहां पर बरकतों का शावर होने लग जाता है, वहां पर रूहुल कुद्स नाज़िल हो जाता है, वहां पर आसमानी बरकतें जारी और सारी हो जाती हैं। हालेलुया। सो आज भी हम सब इसी ईमान में यहाँ पर बैठे हुए हैं, मिल गए हैं, तो आप इस ईमान से भर जाएं। आज के लिए भी आप खुदा के वादे का आप इंतजार कर सकते हैं। खुदा का कलाम किसी एक जमाने के लिए नहीं है, किसी एक खास कौम कबीले के लिए नहीं है, बल्कि हर एक ईमान लाने वाले के लिए खुदा का कलाम आज भी उसी तरह से पूरा होता है जिस तरह से उस वक्त हुआ था। हालेलुया। दूसरी बात, रूहुल कुद्स के नज़ूल का निशान क्या है? यहाँ पर हमें दो तरह के रूहुल कुद्स के जो निशान हैं वो नजर आते हैं। पहला, रूहुल कुद्स के नज़ूल का फितरी निशान, नेचुरल जो उसका साइन है वो हमें नजर आता है। फितरती तौर पर जब खुदा का पाक रूह नाज़िल हुआ तो क्या निशानात सामने आए? दो चीजें बड़ी प्रोमिनेंट थी, दो चीजें बड़ी वाज़ेह थी जो रूहुल कुद्स के नाज़िल होने के वक्त वहां पर सामने नजर आई, जाहिर हुई। और वो क्या चीजें हैं? अव्वल उन्होंने देखा, लिखा है, जब ईद पेंटिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। पहला जो उसका फितरी निशान है वो जोर की आंधी है, वायलेंट विंड है, एक जबरदस्त हवा है। और इब्रानी जुबान और यूनानी जुबान में दोनों में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है हवा। और हवा जो है ये रूह के लिए जो है वो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है इब्रानी में और यूनानी में। इब्रानी में रुआह और यूनानी में नुमा रूह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये रूहुल कुद्स की इलामत है। तेज आंधी, जोरदार हवा, वायलेंट विंड, ये रूहुल कुद्स के का निशान है। क्योंकि जब हम खुदा के कलाम को हिस्कियल की किताब में देखें तो हिस्कियल की एक बड़ी मशहूर रोया है जिसको हड्डियों की वादी की रोया कहते हैं। जब हिस्कियल को दिखाया गया कि एक बड़ी वादी है जिसमें मुर्दा हड्डियां पड़ी हुई हैं, ढेर लगे हुए हैं, और हिस्कियल को कहा गया कि तू इन मुर्दा हड्डियों पर फूंक और हवा को कह, दम को कह
यहाँ पर ईद पेंटिकोस्ट के मौके पर उन्हें 120 की जमात ने सुना और वो पूरा घर गूंज गया सुन की आवाज से। वो पूरा घर जहां पर वो बैठे थे वो उस माइटी विंड की सद में आ गया और पूरी वो बिल्डिंग, वो इमारत जहां पर वो बैठे थे वो रूल कुद्स की हजूरी से भर गई। हालेलुया। आज भी जब रूल कुद्स नाज़िल होता है, आज भी वो फुलफिल करते हैं जब चर्चिस को, जब खुदा की उन इबादत गाहों पर जहां पर उसको बुलाया जाता है, वेलकम कहा जाता है, और वो आज भी जब इस तरह से आता है तो वो उन जगहों को भर देता है, फुलफिल कर देता है, और वहां पर उसी तरह से मुर्दा हड्डियां जिंदा हो जाती हैं। जो ईमान में लोग मुर्दा हैं, जो रूहानी जिंदगी में डेड हो चुके हैं, जब खुदा के रूह का दम उन पर फूंका जाता है तो ऐसे मुर्दा ईमान जिंदा हो जाते हैं। हालेलुया। दूसरा उसका नेचुरल जो साइन है, जो कुदरती या फितरती उसका निशान है, वो आग है। और आग भी खुदा की हजूरी की अलामत है। हम देखें तो आग खुदा के बंदे मूसा को पहाड़ पर जलती हुई झाड़ी में नजर आई, और फिर एक आग का सतून बनी इसराइल की बियाबान में उनकी रहनुमाई करता रहा। ये आग का सतून या ये आग खुदा की हजूरी को जाहिर करती है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने खुदावंद यीशु मसीह की निशानी ये बताई थी कि मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें रूह और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के लिए बपतिस्मा, उसके खास बपतिस्मे का ये खास निशान था कि वो रूह और आग से बपतिस्मा देगा। इसीलिए जब ईद पेंटिकोस्ट पर रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ तो सिर्फ उनको वो हवा महसूस नहीं हुई, सिर्फ उनको जोर की आंधी का सन्नाटा महसूस नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने आग से जलती और फटती हुई शोला की तरह की ज़बानें भी उन्होंने देखी, ताकि वो सब कुछ पूरे तौर पर पूरा हो जाए जो कुछ पुराने एहतनामे में कहा गया था और जो कुछ यूहन्ना की मार्फत यीशु मसीह के मुताबिक कहा गया था कि वो तुम्हें रूह और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। इसलिए ये साबित करता है जब ईद पेंटिकोस्ट पर रूहुल कुद्स के नज़ूल के मौके पर आग नजर आती है तो पता चलता है कि ये कौन सा बपतिस्मा है। ये वही बपतिस्मा है जिसके बारे में यूहन्ना ने कहा था कि ये यीशु मसीह का बपतिस्मा है, जो रूहुल कुद्स और आग में बपतिस्मा देने वाला है। याद रखें कि आग कुव्वत की अलामत है, आग कुव्वत बख्शती है, आग तवानाई बख्शती है, आग पाकीज़गी और प्योरिटी बख्शती है, हर तरह की नाराजगी को दूर करती है, नजासत को दूर करती है, गंदगी को दूर करती है, ज़हनी नजासत को, जिस्मानी नजासत को, रूहानी नजासत को दूर कर देती है जब खुदा की आग नाज़िल होती है। हालेलुया। तो ये वो ज़ाहरी और फितरी निशान थे जो पाक रूह के नज़ूल के वक्त हुए। फिर दूसरा, रूहुल कुद्स के नज़ूल का रूहानी निशान भी वहां पर ज़ाहिर हुआ, और रूहुल कुद्स के नज़ूल का रूहानी या बातनी निशान गैर ज़बानी थी। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है और उन्हें आग के शोले की सी फटती हुई ज़बानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। कितने लोगों पर आ ठहरी? उनको आग के शोले की सी फटती हुई ज़बानें दिखाई दी। और फिर लिखा है और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। हालेलुया। तो रूहुल कुद्स के का जो बातनी और जो रूहानी निशान है वो गैर ज़बानी है। याद रखें कि ये वाहिद मौका नहीं या पहला मौका नहीं कि गैर ज़बानों का जिक्र हुआ ईद पेंटिकोस्ट के मौके पर, बल्कि अपने आसमान पर जाने से पहले खुदावंद यीशु मसीह ने ईमानदारों की, ईमान लाने वालों की निशानियों में एक निशानी ये भी बताई थी कि वो नई नई ज़बानें बोलेंगे। इससे बेशतर के खुदा का पाक रूह नाज़िल होता, खुदावंद यीशु मसीह ने पहले से ये कहा कि ईमान लाने वालों के दरमियान मौत से होंगे। और याद रखें कि जब आप गैर ज़बानें बोलते हैं आप मौजज़े का तजर्बा करते हैं। खुदा आपकी जिंदगी में मौजज़ा करता है। गैर ज़ुबान मौजज़ा है। गैर ज़ुबान क्या है? गैर ज़ुबान क्या है? मौजज़ा है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे। आप मरकुस की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 17वीं 18वीं आयत में पढ़ें और वहां पर आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा। ये ईमानदारों का निशान है और ये रूहुल कुद्स का निशान भी है। गैर ज़ुबान वो नेमत है जो एक ही वक्त में निशान भी है
اور نعمت بھی ہے۔ اس بات کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک نعمت ہے اور یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کے پاس ہو، لیکن خدا کا کلام ہمیں کیا بتاتا ہے کہ عید پینتیکوست کے موقع پر جب سب سے پہلے روح القدس نازل ہوا تو سب سے پہلے جو نعمت، جو نشان ظاہر ہوا وہ غیر زبانی ہے۔ اور آج بھی میرا بھی یہ تجربہ ہے، آپ سب کا بھی یہ تجربہ ہے کہ جب بھی آپ نے پہلی بار خدا کے پاک روح کا بپتسمہ پایا تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے بھی غیر زبانیں بولی۔ ہاللیلویا۔ سو غیر زبانیں روح القدس کے نزول کا روحانی اور جو حقیقی نشان ہے۔ یہ پاک روح کے وسیلے سے خود بخود جاری ہوتی ہیں۔ خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانی بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ یہ وہ نشان ہے جب آپ کے اوپر خدا کا پاک روح آتا ہے، جب آپ کے اندر خدا کا پاک روح آتا ہے تو آپ آٹومیٹکلی آپ غیر زبانیں بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو کوئی سکھاتا نہیں، آپ کو کوئی پڑھاتا نہیں۔ اور یاد رکھیں کہ اگر کوئی آپ کو سکھاتا ہے یا غیر زبانیں پڑھاتا ہے تو وہ خدا کے کلام کے مطابق ہرگز درست نہیں ہے۔ غیر زبان وہی ہے جو خدا کے پاک روح کے نزول کے وسیلے سے آپ آٹومیٹکلی معجزاتی طور پر آپ بولنا شروع کر دیں، وہ غیر زبان ہے۔ ہاللیلویا۔ اور عید اور روح القدس کے نزول کے موقع پر ان رسولوں نے جو 120 کی جماعت تھی انہوں نے آٹومیٹکلی اپنے آپ انہوں نے غیر زبانیں بولنا شروع کر دی۔ سو بڑا ضروری ہے کہ ہم خدا کے پاک روح کی اس خاص نشان کے ساتھ روح القدس کو اپنی زندگی میں حاصل کریں۔ صرف ایمان سے کہنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا واضح نشان بھی ہماری زندگی میں ہونا ضرور ہے۔ تیسری بات، روح القدس کے نزول کا اثر کیا ہوا؟ جب خدا کا پاک روح نازل ہوا تو پہلا اثر یہ ہوا کہ وہاں پر جتنے لوگ موجود تھے انہوں نے خدا کے جلال کی گواہی سنی۔ 120 لوگوں نے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے خدا کے بڑے کاموں کا بیان انہوں نے کیا۔ 11ویں آیت میں لکھا ہے مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ جب خدا کا روح نازل ہوا تو خدا کا جلال ظاہر ہوا، خدا کے بڑے بڑے کاموں کی گواہی رسولوں نے دی۔ 120 کی جماعت کے لوگوں نے 15 قوموں میں سے آئے ہوئے لوگوں کے سامنے وہاں پر انہوں نے خدا کے جلال کی گواہی دی۔ آج بھی جب روح القدس نازل ہوتا ہے تو لوگوں کے سامنے گواہی ہوتی ہے، لوگوں کے سامنے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے خدا کی قدرت اور اس کے بڑے کام ظاہر ہوتے ہیں۔ پھر دوسرا ایک نیگیٹو اثر بھی ہوا، اول خدا کا جلال ظاہر ہوا اور دوسرا جو نیگیٹو وہاں پر اثر ہوا کہ شریر لوگوں نے وہاں پر ٹھٹھا بازی کی۔ خدا کے کلام میں یہاں پر لکھا ہے اور سب حیران ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا چاہتا ہے، اور بعض نے ٹھٹھا کر کے کہا یہ تو تازہ مے کے نشے میں ہے۔ بہت سارے لوگوں نے جب اس بڑے معجزاتی کام کو، اس بابرکت کیرسمیٹک ورک کو انہوں نے دیکھا تو بجائے اس کے کہ خدا کو جلا دیتے، خدا کی شکر گزاری کرتے، بلکہ انہوں نے کیا کیا؟ جو شریف صفت لوگ وہاں پر موجود تھے انہوں نے خدا کے لوگوں کے رسولوں کو انہوں نے مذاق میں اڑانا شروع کر دیا اور اس طرح سے خدا کے روح کی تکفیر کی۔ آدمیوں کا گناہ، ہر ایک گناہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ معاف کیا جائے گا، لیکن جو کفر، جو گناہ روح القدس کے خلاف ہے وہ اب تک قائم رہے گا، وہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا، وہ معاف نہیں ہوگا۔ مرقس کی انجیل اس کا 3 باب 28ویں آیت سے 30ویں آیت تک آپ خدا کے کلام میں سے اس بات کو پڑھیں۔ تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا کا پاک روح کسی زندگی پر نازل ہوتا ہے یا جب کوئی شخص غیر زبانیں بولتا ہے تو بہت سارے لوگ آج بھی ہمیں ایسے ملتے ہیں جو ٹھٹھے مارتے ہیں، جو مذاق کرتے ہیں، جو منہ چڑھاتے ہیں، جو بہت ساری غلط باتیں، بہت ساری غلط اصطلاحات استعمال کرتے ہیں خدا کے لوگوں کے لیے جن پر خدا کا پاک روح نازل ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ایسے لوگ ان لوگوں کو ٹھٹھا نہیں کرتے بلکہ ان لوگوں پر جو خدا نے برکت دی ہے اس خدا کو ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں۔ سو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اول آپ اپنے اندر اس بات کی طلب پیدا کریں، لیکن اگر آپ کو ابھی تک یہ تجربہ نہیں ملا، اگر ابھی تک آپ کو خدا کے پاک روح کا بپتسمہ نہیں ہوا تو آپ کسی کو ہوٹ کرنے کی بجائے، کسی کو مذاق میں اڑانے کی بجائے، غیر زبانوں کو مذاق کرنے کی بجائے آپ خدا کے حضور میں عاجز ہوں،
انکسار ہو، خاکسار ہو، حلیم ہو، فروتن ہو، اور خدا سے اپنے لیے بھی ایسے تجربے کی دعا کریں، بجائے اس کے کہ آپ فضول میں ایسی باتوں کا شکار ہو کر خدا کے گنہگار بنے۔ چوتھی بات، روح القدس کے نزول کی حقیقت کیا ہے؟ عید پینتیکوست پر جب روح القدس نازل ہوا تو در حقیقت یہ خدا کا کلام پورا ہوا جو یوئیل نبی کی معرفت پہلے کہا گیا تھا۔ خدا کے بندے پطرس رسول نے ان لوگوں کو جو ٹھٹھے کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، ان کو واضح کر دیا۔ 14ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن پطرس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا کہ اے یہودیوں، اے یروشلم کے سب رہنے والوں، یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو کہ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشے میں نہیں، کیونکہ ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے، بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی، اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بڈھے خواب دیکھیں گے، بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گی۔ ہلیلویا۔ عید پینتیکوست کے دن جب روح القدس نازل ہوا تو یہ خدا کا کلام پورا ہوا، خدا کا وعدہ پورا ہوا، جو کچھ خدا نے اپنے بندے یوئیل نبی کی معرفت کہہ دیا تھا۔ یوئیل کی کتاب اس کا 2 باب 28 سے 29 آیات آپ خدا کے کلام میں سے دیکھیں، وہ اس دن پورا ہو گیا۔ یاد رکھیں کہ خدا نے جو کچھ کلام کیا ہے اپنے اپنے وقت پر خدا کا کلام پورا ہوتا ہے۔ ہم نے بڑے ایمان کے ساتھ خدا ان کے کلام اور اس کے وعدوں کے پورے ہونے کا انتظار کرنا ہے۔ ایک وقت آیا جب روح القدس نازل ہوا اور خدا کا وعدہ پورا ہوا۔ اب بھی خدا کے بہت سارے وعدے موجود ہیں۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کا سب سے بڑا وعدہ کہ میں جلد آنے والا ہوں موجود ہے۔ جیسے روح القدس نازل ہوا، ایک دن آئے گا کہ خدا یسوع مسیح بھی آ جائے گا اور وہ آ کر اپنے اس وعدے کو بھی پورا کرے گا۔ ہلیلویا۔ آئیے تو آج عید پینتیکوست کے موقع پر ہم نے روح القدس کے نزول کے بارے میں چند باتوں کو سیکھا۔ ہم نے جانا کہ یہ ظاہری طور پر عید پینتیکوست کے موقع پر ہوا، لیکن روحانی طور پر تب ہوا جب ایک جماعت جو 120 لوگوں کی جماعت تھی، دعا میں ٹھہرے ہوئے تھے، خدا کے کلام پر، وعدوں پر یقین کیے ہوئے اس انتظار میں تھے کہ کب اس کا کلام پورا ہوگا، تو اس وقت خدا کا پاک روح نازل ہو گیا۔ اور ہم نے دیکھا کہ اس کے جو نشان ہے، اول زور کی آندھی کا سناٹا، پھر آگ نظر آئی، اور پھر اصل حقیقی روحانی اور جو اس کا جو صحیح جو نشان ہے، غیر زبانیں ان پر آ ٹھہری، اور ہم نے روح القدس کے نزول کا اثر دیکھا کہ کس طرح سے خدا کا جلال وہاں پر ظاہر ہوا، خدا کا کلام پورا ہوا۔ آج وہ بڑا اہم دن ہے، یادگار دن ہے۔ آئیے آج کے کلام کو لیتے ہوئے اپنے دلوں کو کھولیں، اپنی زندگیوں کو کھولیں، اور آج آپ اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے آپ کو پیش کریں۔ میں پچھلے اتوار بتا رہا تھا کہ خدا یسوع مسیح جب اپنے لوگوں کو آخری نصیحت کر رہا تھا آسمان پر جانے سے پہلے، اور وہ ان کو روح القدس کے بارے میں بتا رہا تھا، اور وہ چاہ رہا تھا ان کی مکمل توجہ اس بات پر ہو کہ وہ خدا کے پاک روح سے معمور ہو۔ لیکن شاگرد کیا کر رہے ہیں؟ جب یسوع نے ان کو یہ بتایا تو وہ بجائے اس کے کہ روح القدس کے متعلق پوچھتے، انہوں نے پوچھا، بس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ اس نے ان سے کہا، ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں ہے۔ ہم اپنے وقت کو ضائع نہ کریں فضول باتوں میں، جو ایسی باتیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے ہماری برکتوں کے ساتھ، ایسی باتوں میں وقت ضائع نہ کریں۔ پورا دھیان، پوری توجہ، اٹینشن آپ خدا کے روح کو پانے کے لیے دیں، تاکہ خدا کا پاک روح آپ کی زندگی میں آئے، اور آج کا دن آپ کے لیے بھی حقیقی عید پینتیکوست کا دن بن جائے، آپ کے لیے بھی عید پینتیکوست کا تجربہ آج آپ کی زندگی میں ہو جائے۔ آئیے سب اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں۔ پریز ہالیلویا، پریز ہالیلویا۔ یاد رکھیں کہ خدا کے روح سے معمور ہونا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی بات نہیں، میں خدا کے روح سے معمور ہوں یا نہیں ہوں، کوئی بات نہیں۔ یہ کوئی ایسا کام نہیں کہ جس میں آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ
روح القدس کو لینا چاہتے ہیں یا نہیں لینا چاہتے، یہ آپ کی پسند ناپسند پر ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ اگر آپ واقعی خداوند کے لوگ بننا چاہتے ہیں، یسوع مسیح کے لوگ بننا چاہتے ہیں، آپ مسیح کے بننا چاہتے ہیں، آپ خدا کی بادشاہی میں جانا چاہتے ہیں، تو پھر ہر ایک زندگی کے لیے پاک روح سے معمور ہونا بہت ضروری ہے۔ رومیو کے خط میں لکھا ہے جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں ہے۔ روح القدس خدا کی مہر ہے، جس کے اندر خدا کا پاک روح ہے اس کے پاس روح القدس ہے، جس کے پاس روح القدس کی مہر ہے اس پر خدا کی بادشاہی کی مہر ہے، اس کے پاس بیانہ ہے، اس کے پاس یہ کنفرمیشن ہے کہ اس کے پاس خدا کی بادشاہی آ چکی ہے، اس کو خدا کی بادشاہی مل چکی ہے جس پر روح القدس کی مہر لگ گئی ہے۔ سو ضروری ہے کہ ہر ایک زندگی خدا کے پاک روح سے معمور ہو۔ اس سے پہلے کہ شیطانی دور شروع ہو، 7 سالہ مصیبت کا دور شروع ہو اور شیطان اپنے لوگوں پر 666 کی مہر کرے، ہم نے خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ہم نے اپنے اوپر روح القدس کی مہر، جو خدا کی مہر ہے، جو آسمانی بادشاہی کی مہر ہے، ہم نے وہ اپنے اوپر کرنی ہے۔ اور یاد رکھ لیں جن پر اس وقت روح القدس کی مہر لگ جائے گی وہ اس زمانے میں بھی جانے گے نہیں، بلکہ خداوند ان کو پہلے ہی ریپچر کر لے گا، ان کو پہلے ہی اٹھا لے گا۔ سو ضروری ہے خدا کے روح سے معمور ہونا۔ اگر آپ مسیح کے پاس جانا چاہتے ہیں، آپ خداوند کے لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو روح القدس سے معمور ہونا ضروری ہے۔ آئیے اپنا دل خدا کی طرف لگائیں، اپنا دھیان خداوند کی طرف لگائیں، پورے دل سے خداوند کو پکارنا شروع کریں۔ سب اپنی آنکھیں بند کریں، میری طرف مت دیکھیں، خداوند کی طرف دیکھیں، اپنے لیے خداوند سے پاک روح کو مانگیں۔ آج بڑا اہم دن ہے، آج بڑی یادگاری کا دن ہے۔ آئیے خداوند سے کہیں کہ خداوند تو آج کے اس دن کو میرے لیے زندہ کر دے، تاکہ آج میں بھی روح القدس کے نزول کا تجربہ اپنی زندگی میں حاصل کروں۔ آئیے میرے تمام بھائیوں بہنوں، آج کے موقع کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں، دنیا کی چیزوں کو چھوڑیں۔ سب سے قیمتی چیز خدا کا پاک روح ہے۔ اگر آپ کے پاس گاڑیاں بینک بیلنس نہیں ہے کوئی بات نہیں، اگر آپ کے پاس خدا کا روح ہے آپ دنیا کے سب سے امیر ترین شخص ہیں، کیونکہ دنیا کی چیزیں ختم ہونے والی ہیں، لیکن خدا کا روح آپ کو ابدی زندگی کی طرف لے کر جاتا ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ آئیے جتنے بہن بھائی ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں، آج آپ بھی خدا کے روح کی اہمیت کو سمجھیں اور خدا کے روح سے بھرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ آپ اپنی زندگیوں پر غور کریں، ہر ایسی چیز کو اپنی زندگی میں سے نکالیں جو خدا کے روح کو آپ کی زندگی میں آنے سے روکتی ہے۔ ایسے گناہوں کو اپنے اندر سے نکالیں، اپنی کمیوں کمزوریوں کو نکالیں، بدیوں بدکاریوں کو نکالیں، توبہ کریں، خدا یسوع کے لہو کو اپنے اوپر لیں، بپتسمہ لیں، اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ خدا کا روح آپ کی زندگی میں آ جائے۔ پریز ہاللیلویا، ربا رسو کو ربا تالا ربا ربا ربو ربا ربا، یہ سب اپنے ہاتھوں کو بلند کریں۔ ربو ربا 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 رسو کو ربا تالا ربا 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 رسو کو ربی بلند سو کو ربا 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 ربا۔ آئیے آج کے کلام کو لے کر دعا کرنا شروع کریں، پورا دل خدا کی طرف لگائیں، پورا دھیان خدا کی طرف لگائیں۔ آئیے دل سے دعا کرنا شروع کریں۔ جو لوگ روح القدس کا بپتسمہ پا چکے ہیں وہ اور معموری کے لیے خدا سے دعا کریں۔ کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ روح سے معمور ہوتے جاؤ، اپنی ترقی کے لیے، روحانی ترقی کے لیے دعا کریں۔